بیوی بھی ایکٹریس ہے میری جی، تو میں ڈرامے کے اندر اس کو کہتا ہوں طلاق میں نے جی ہاں بالکل اس سے بھی طلاق ہو جائے گی اگر اس نے مذاق میں بھی دی ہے اور ڈرامے کی صورت میں دی ہے تب بھی طلاق واقع. اگر میں ایک رائٹر ہوں اور میں کتاب میں لکھتا ہوں یہ واقعہ جھوٹ بنا کے، رائٹر ہوں نا میں کہ میں نے اپنی بیگم کو طلاق دی تو طلاق ہو گئی؟ نہیں، کیونکہ وہ اپنی بیگم کے لیے لکھ ہی نہیں رہا ہے. نہیں، وہ کہہ رہا ہے، کہانی لکھ رہا ہے، اس میں کہہ رہا ہے وہ کہانی لکھ رہا ہے نا. اچھا، یہاں آپ مذاق نہیں مانتے لیکن کہانی کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی. وہ دیکھیے کہانی سنجیدہ ہے کہ مذاق سنجیدہ ہے؟ وہ ایک حکایت کر رہا ہے نا، وہ ایک حکایت کر رہا ہے، وہ ایک قصہ بیان کر رہا ہے. مذاق کو آپ حکایت نہیں سمجھتے؟ نہیں، مذاق چونکہ یہ اللہ یہ ہے حدود اللہ. اگر شاگردوں کو پڑھا رہا ہے طلاق کے مسائل سمجھا رہا ہے تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی. جناب پوچھ رہے ہیں ڈرامے کی، جی تو ڈرامے کے اندر چونکہ وہ سمجھا نہیں رہا، وہ ایک رائٹر ہے، وہ لکھ رہا ہے یا کر رہا ہے، اس صورت میں تو طلاق ہو جائے گی. سو ڈرامے میں ہی طلاق ہو گئی. جی ہاں بالکل. یہ اصل میں آتے ہیں لوگ جی فتوے لے کے آتے. دیکھیں یہ جو طلاق کے مسائل ہیں بلال بھائی، ایک سیکنڈ میں ان کو بھی شامل کر لوں نا، پھر میں سابق. حضور آپ کے ہاں طلاق جو ہے یہ سوری آپ فرما رہے ہیں جو یہ کسی حنفی مسلک کے تحت آپ فرما رہے ہیں یا آپ جنرالٹی میں فرما رہے ہیں؟ نہیں، ہم حنفی مسلک کے اور آپ کس مسلک نہیں، یہ جنرل مسئلہ ہے. حدیث پاک کے اندر آیا کہ مذاقاً بھی اگر طلاق دی جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اس کو قرآن نے کہا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے چونکہ مذاق کرنا جائز نہیں ہے. مذاق کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی مذاقاً جیسے بولتا ہے نا کہ ویسے مذاق کرنا جائز ہے، نہیں ویسے جائز ہے لیکن مذاق جائز ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. ایک سیکنڈ، میں نالائق آدمی ہوں نا، کیا مذاق جائز ہے شرعی طور پہ؟ جی جائز ہے، بالکل جائز. کیا غصہ جائز ہے شرعی طور پہ؟ جی ہاں بالکل جائز ہے. مذاق حرام ہے؟ نہیں. کیا غصہ حرام ہے؟ جی کسی جگہ پر حرام بھی ہے اور کسی جگہ پر جائز بھی ہے. مگر طلاق کے معاملات میں احتیاط ہے بلال بھائی، احتیاط تو ایک بڑا اور میں ان کو بھی شامل کروں. حضرت آپ کے ہاں طلاق کیا اتنی ہی آسان ہے جتنی فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ کہ طلاق سب جانتے ہیں کہ منفور ترین عمل ہے، عرش الہی کا زلزلہ آ جاتا ہے، لیکن حلال ہے، برا ترین حلال ہے. لیکن ایک اعتبار سے ایک سہولت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ اگر آپ کیتھولک مذاہب میں یا آرتھوڈکس عیسائیت میں دیکھیں تو اس میں تو ہوتا تھا کہ اگر آپ میاں بیوی الگ ہو جائیں لیکن پھر بھی طلاق نہیں ہوگی، نہ میاں کو دوسری شادی کا حق نہ بیوی کو حق. آرتھوڈکس میں بھی اس طرح سے تھا کہ اگر وہ زنا کر لیں دونوں میں سے کوئی ایک تب وہ طلاق ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں کو نکاح کا حق نہیں ہوگا. تو میرا اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے کہ تم اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. ایک راستہ جی قانونی انہوں نے ایک شکل نکالی ہے، وہ تو بعد میں کرسچنز نے بھی نکالی، لیکن مذہبی طور پر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک طرح سے نعمتوں سہولتوں میں سے کہ تم اپنی زندگی ایک عام متعارف طریقے سے گزارو. ہاں فقہ جعفریہ کے مطابق چونکہ وہ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، ہمارے حدیث کا جو سلسلہ ہے، جو راویوں کا سلسلہ ہے، جو معتبر سلسلہ ہے، وہ اور طریق سے اور احناف کے اور طریق سے. تو بہرحال ہمارے یہاں پر آپ کا طریقہ امام زین العابدین، امام جعفر صادق، ان جعفر ابن محمد صادق. ٹھیک ہے سر، صرف طریق کا ہی مسئلہ ہوگا، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ کون ہے؟ جی وہ امام جانتے ہیں نا، امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق کی تو ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے تمام اقوال کو انہوں نے اختیار نہیں کیا نا، تو اس لیے وہ طریقہ مختلف ہو گیا. تو امام جعفر صادق از امام محمد باقر از امام زین العابدین از امام حسین علیہ السلام از امام علی علیہ السلام اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقہ جعفریہ میں ایک تو یہ ہے کہ طلاق کا ایک عربی صیغہ ہے. صیغہ سے مراد صیغہ مطلب اس کا کال ہے، اس کو کہنا پڑے گا. خود شوہر کو یا تو کہنا پڑے گا اگر اسے عربی آتی ہے، اگر اسے عربی نہیں آتی ہے تو کوئی ایسا اویلیبل ہے کہ جو اس کی جانب سے اس صیغے کو جاری کر سکے. جیسے نکاح کا بھی صیغہ عربی میں ہے، اسے خود بھی پڑھ سکتا ہے وہ، اگر نہیں پڑھ سکتا وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. صیغے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت ہے؟ نہیں، صیغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فارمولا، ایک کوٹیشن، تو اسے یہ کہنا ہے اور اس پر وہ طلاق جاری ہوگی. اور یہ اس لیے کہنا ہے تاکہ اس کی نیت کے اوپر کوئی شک نہ رہ جائے کہ یہ یہی کرنا چاہتا ہے جو کہہ رہا ہے. ساتھ میں طلاق کے معاملے میں بھی فقہ جعفریہ کے مطابق 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں. جی تو یہ ایک اضافی شرط ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اس طرح سے رکھا ہے کہ مشکل سے مشکل پروسیس سے ایک انسان گزرے سوچ سمجھ کر، آسان نہیں کرنا، کہ 2 عادل گواہ اس کے سامنے ہوں تب جا کے وہ طلاق کا صیغہ جاری کرے. اور بھی اس کی کچھ شرائط ہے. اگر وہ تنہائی میں کر دے، اگر وہ تنہائی میں کر دے تو وہ نافذ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر مذاق میں بول دے تو وہ نافذ نہیں ہوگا، چونکہ ہمارے یہاں وہ جو انما الاعمال بالنیات کی حدیث ہے وہ غالب ہے. یہاں بھی تو وہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، وہ حدیث تو ہے، وہی تو حدیث ہم کہہ رہے ہیں بلال بھائی، اسی حدیث کی تو بات ہم کر رہے ہیں. حدیث تو پھر اس میں پوری انما الاعمال بالنیات پڑھ رہے ہیں نا، تلاوت کر رہے ہیں نا. ایک سیکنڈ. تو اگر فرض کیجئے کہ ایک انسان مذاق میں کہہ رہا ہے کہ جس کی نیت حقیقت میں نہیں ہے،
تو اس کی نیت اس پہ عمل پہ غالب رہے گی اور وہ نافذ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے غصے کی الگ الگ اقسام ہیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان غصے میں تو ہے جبھی تو طلاق دے رہا ہے. غصے کی اقسام شرعی طور پہ کہاں ڈیفائنڈ ہے؟ جی وہ ڈیفائنڈ اس طرح سے ہیں کہ جس میں اگر کوئی ایسا غصہ ہے کہ جس میں وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے, دیوانگی کی کیفیت میں, اور اس کے الفاظ اس کے اپنے اختیار میں, عقل زائل ہو جائے گی, تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق کسی کا کہہ رہا ہے تو وہ نافذ نہیں ہے, کیونکہ وہ سینٹی نہیں ہے, وہ انسینٹی سے وہ کہہ رہا ہے بات. لیکن اگر ایک ایسا غصہ ہے کہ جو عام غصہ آ جاتا ہے اور لیکن اس کو سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہے, اس سے ہی میں چاہے کہہ رہا ہوں لیکن اسے پتا ہے کہ میں کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, تو ایسی صورت میں پھر نافذ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ دو عادل گواہوں کے سامنے ہو, یہ نہیں کہ اگر تنہائی میں اس نے کہہ دیا, تو یہ عادل گواہوں کا ہونا جو ہے یہ شرط ہے کہ وہ دو بندے ایسے جو کہ عادل ہوں اور اس کے جاننے والے ہوں. نہیں جاننے والے ضروری نہیں, جاننے والے ضروری نہیں, لیکن عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں عادل گواہ عورت بھی لے کر آ سکتی ہے. کون سی عورت؟ بیوی بھی لے کر آ سکتی ہے. وہ بیوی اگر لے کر آ سکتی ہے تو شوہر نے جب جاری کیا ہے تو اگر وہ بیوی بھی لے کر آئی ہوئی ہے اور دو عادل گواہ ہیں اس کے سامنے تو کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ فقہ جعفریہ کے مطابق جی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, وہ میں لباس سے پتہ چل رہا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق کر رہے ہیں. حضور اقدس, کیا نیت کا دار و مدار اعمال پر بھاری ہے یا اعمال کا ہونا بھاری ہے نیت پہ؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے, میرے سوال کا جواب چھوڑ دیں, یہ طلاق سے جڑا ہوا ہے. میں جو جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یا اس حدیث کو چھوڑ دیں, وہ آپ کی بات میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نیت بھاری ہے طلاق دینے میں یا نہیں, صرف عمل ہی بھاری ہے؟ نہیں نیت کا اس میں دیکھیں, عبادات کے اندر جو ہے نیت معتبر ہے, اس کے علاوہ بقیہ جو انسان کے افعال ہیں اس میں ظاہری اس کے جو الفاظ عبادات میں نیت معتبر ہوتی ہے. معتبر اس کا مطلب میں اگر بغیر نیت کے نماز میں نے ادا کر دی تو وہ ادا نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. مجھے باقاعدہ بغیر نیت کے روزہ رکھا نہیں ہوگا, بغیر نیت کے حج کیا آپ نے نہیں ہوگا. نیت کا ہونا ضروری ہے عبادات. اچھا, میرا جانا وہاں پہ میری نیت نہیں ظاہر کر رہا, تو میرا نماز کے لیے کھڑے ہو جانا. پوچھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں نا, پھر نیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے. الفاظ جو زبان سے ہم ادا کرتے ہیں یہ مستحب ہیں. جیسے ابھی ہم روزہ رکھیں گے تو ہم الفاظ کے دیتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ, یہ مستحب الفاظ ہیں. اگر کوئی نہیں بھی کہتا, دل کا پکا ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, تو یہ نیت معتبر. اچھا, یہی نیت جو ہے نکاح میں ضروری ہے؟ یہی نہیں, نکاح میں نہیں, نکاح میں ضروری نہیں. آپ نے کمال مطلب آپشن دے دی مجھے, میں نکاح کرتا رہوں, دل میں نیت ہی نہ رکھوں. بالکل نہ رکھیں آپ. الفاظ سے اگر آپ نے اجابت, یار نہیں ہنس رہا, خدا کے واسطے یہ سنجیدہ مسئلہ ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, سن یار صوفی صاحب ہنس رہے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ جو ہمارے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے اوپر جو ہے احکام لگتے ہیں. جب آپ اپنی زبان سے کوئی بھی, مثال کے طور پر میں کسی کو گالی دے دیتا ہوں اور میں بولوں میری نیت نہیں ہے, تو دوسرا کہے کہ بھائی ہمیں آپ کی نیت سے کیا اعتبار ہے, آپ نے تو زبان سے ہمیں گالی دی ہے. تو شریعت کا جو حکم لگتا ہے وہ ظاہری الفاظ پر لگتا ہے. میں آپ کی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں, وقفے پہ جانا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں سندھ میں ہوں یا میں ہندوستان کے کسی دہلی کے شہر میں ہوں تو وہاں پہ میں کسی کو کہوں گا نا تو وہ گالی ہوگی. لیکن اگر میں لاہور میں ہوں اور اپنے ایک پرانے دوست کو ملا ہوں اور اس کو میں نہ کہوں, وہ کہے گا تیری محبت ہی میں نہ ختم ہو گئی ہے. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ علماء کرام اس کو نیت کہتے ہیں یا نیت نہیں کہتے. وقفہ لیتے ہیں, واپس